بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو اور قسم ہے اس ذات کی جنہوں نے نر و مادہ پیدا کیے یعنی اللہ. یقیناً تمہاری کوشش اے انسانوں مختلف قسم کی ہے. تو جو شخص دیتا رہے اور ڈرتا رہے گا اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے. لیکن جو بخیلی کرے گا اور بے پرواہی برتے گا اور نیک بات کی تکذیب کرے گا تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامان میسر کر دیں گے. اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمانا پہلے بیان ہو چکا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے کہ تم نے اے معاذ سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشی کی امامت کیوں نہ کرائی. دن اور رات کی قسم اور نیک و بد کا انجام. مستد احمد میں ہے کہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ شام میں آئے اور دمشق کے شہر کی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرمائیے. پھر چلے تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں کوفے والا ہوں. پوچھا کہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سورت کو کس طرح پڑھتے تھے؟ میں نے کہا والذکر والانثى پڑھتے تھے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی سنا ہے اور یہ لوگ مجھے شک و شبہ میں ڈال رہے ہیں. پھر فرمایا تم نے تکیے والے یعنی جن کے پاس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا رہتا تھا اور رازدان یعنی ایسے بھیدوں سے واقف جن کا علم اور کسی کو نہیں، وہ جو شیطان سے بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیے گئے تھے وہ نہیں ہیں یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ساتھی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. آپ بھی انہیں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے. پھر پوچھا کہ تم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات پر قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ تو کہا ہم سب ہیں. پھر پوچھا کہ تم سب میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات کو زیادہ یاد رکھنے والا کون ہے؟ لوگوں نے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا تو ان سے سوال کیا کہ واللیل اذا یغشی کو عبداللہ رضی اللہ عنہ سے تم نے کس طرح سنا؟ تو کہا وہ وما خلق الذکر والانثى کے بجائے والذکر والانثى پڑھتے تھے. کہا میں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وما خلق الذکر والانثى پڑھوں. اللہ تعالیٰ کی قسم میں تو ان کی مانوں گا ہی نہیں. الغرض ابن مسعود اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کی قرات یہی ہے اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے تو اسے مرفوع بھی کہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرات رہی. باقی جمہور کی قرات وہی ہے جو موجودہ قرآن میں ہے یعنی وما خلق الذکر والانثى کی قرات. پس اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں جبکہ مخلوق پر چھا جائے اور دن کی قسم کھاتے ہیں جبکہ وہ تمام چیزوں کو اپنی روشنی سے منور کر دے اور اپنی ذات کی قسم کھاتے ہیں جو نر و مادہ کو پیدا کرنے والے ہیں جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. نیز فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ یعنی ہر چیز کے جوڑے ہم نے پیدا کیے ہیں. ان متضاد اور ایک دوسرے کے خلاف قسمیں کھا کر فرماتے ہیں کہ تمہاری کوششیں اور تمہارے اعمال انسانوں یہ بھی متضاد اور ایک دوسرے کے خلاف ہے. بھلائی کرنے والے بھی ہیں اور برائیوں میں مبتلا رہنے والے بھی ہیں.
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے دیا یعنی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت خرچ کیا اور پھونک پھونک کر قدم رکھا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا رہا، یعنی اللہ سے ڈرتا رہا، اور اللہ کے بدلے کو سچا جانتا رہا اور اللہ کے ثواب پر یقین رکھا۔ حسنہ کے معنی لا الہ الا اللہ کے بھی کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی کیے گئے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ فطر جنت کی بھی مرضی ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے آسانی کی راہ آسان کریں گے، یعنی بھلائی کی اور جنت کی اور نیک بدلے کی، اور جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہ دیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور حسنہ کی یعنی قیامت کے بدلے کی تکذیب کی یعنی اس کو جھٹلایا، تو اس پر ہم برائی کا راستہ آسان کر دیں گے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی بار قرآن پر ایمان نہ لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بہکتے رکھیں گے۔ اس مطلب کی آیتیں قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں کہ ہر عمل کا بدلہ اسی جیسا ہوتا ہے۔ خیر کا قصد کرنے والے کو توفیق خیر ملتی ہے اور شر کا قصد رکھنے والوں کو اسی کی توفیق ہوتی ہے۔ اس معنی کی تائید میں یہ احادیث بھی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے اعمال فارغ شدہ تقدیر کے ماتحت ہیں یا نوپید ہماری طرف سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ تقدیر کے لکھے ہوئے کے مطابق ہیں۔ کہنے لگے پھر عمل کی کیا ضرورت؟ فرمایا ہر شخص پر وہ عمل آسان ہوں گے جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بقیع غرقد یہ مدینہ المنورہ کا قبرستان ہے۔ اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جنت و دوزخ میں مقرر کردہ ہے اور لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ کیوں نہ رہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو، ہر شخص کو وہی اعمال راس آئیں گے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیتیں تلاوت فرمائی۔ اسی روایت کے اور طریق میں ہے کہ اس بیان کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا اور سب نیچا کیے ہوئے زمین پر اسے پھیر رہے تھے۔ الفاظ میں کچھ کمی بیشی بھی ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی ایک ایسا ہی سوال جیسا کہ ابھی گزشتہ حدیث میں صدیق اکبر کے گزرا مروی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی انہیں تقریباً ایسا ہی مروی ہے۔ ابن جریر میں جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت مروی ہے۔ ابن جریر کی ایک حدیث میں دو نوجوانوں کا ایسا ہی سوال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی جواب مروی ہے، اور پھر ان دونوں حضرات کا یہ قول بھی ہے کہ یا رسول اللہ ہم بکوشش نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن غروب کے وقت سورج کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں، وہ بآواز بلند دعا کرتے ہیں جسے تمام چیزیں سنتی ہیں سوائے جنات اور انسان کے، کہ اے اللہ سخی کو نیک بدلہ دیجیے اور بخیل یعنی کنجوس کا مال تلف کر دیجیے۔ یہی معنی ہے قرآن کی ان 4 آیتوں کے۔ ابن جریر میں مروی ہے کہ یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ مکے میں ابتدائی اسلام کے زمانے میں بڑھیا عورتوں کو اور ضعیف لوگوں کو جو مسلمان ہو جاتے تھے آزاد کرا دیا کرتے تھے۔ اس پر ایک مرتبہ آپ کے والد ابو قحافہ نے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہا بیٹا تم جو ان کمزور ہستیوں کو آزاد کراتے پھرتے ہو، اس سے یہ اچھا ہو کہ نوجوان طاقت والوں کو آزاد کراؤ تاکہ وقت آنے پر یہ تمہیں کام آئیں، تمہاری مدد کریں اور دشمنوں سے لڑیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ابا میرا ارادہ دنیاوی فائدے کا نہیں، میں تو صرف رضائے رب مرضی مولا چاہتا ہوں۔ اس بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تردہ کے معنی مرنے کے بھی مرضی ہیں اور آگ میں گرنے کے بھی۔ إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے اور ہمارے ہی ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا. میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے جس میں صرف وہ بدبخت تر لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا ہے. اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہوگا. کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلندی کی رضا مطلوب ہوتی ہے. یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بھی عنقریب رضامند ہو جائیں گے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. ظالموں کا انجام، یعنی حلال و حرام کا ظاہر کر دینا ہمارے ذمہ ہے. یہ بھی معنی ہے کہ جو ہدایت پر چلا وہ یقیناً ہم تک پہنچ جائے گا. جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، آخرت اور دنیا کی ملکیت ہماری ہی ہے. میں نے بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں ہوشیار کر دیا ہے. مسند احمد میں ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خطبے کی حالت میں سنا ہے کہ آپ بہت بلند آواز سے فرما رہے تھے، یہاں تک کہ اس جگہ سے بازار تک آواز پہنچے اور بار بار فرماتے جاتے تھے، لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا چکا، لوگوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں. بار بار یہ فرما رہے تھے یہاں تک کہ چادر مبارک کندھوں سے سرک کر پیروں میں گر پڑی. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس کے دونوں تلووں تلے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا. مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور دونوں تسمے آگ کے ہوں گے، جن سے اس کا دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہنڈیا میں خود بدی آ رہی ہو. باوجود یہ کہ سب سے ہلکے عذاب والا یہی ہے، لیکن اس کے خیال میں اس سے زیادہ عذاب والا کوئی نہ ہوگا. اس جہنم میں صرف وہی لوگ گھیر گھار کر بدترین عذاب کیے جائیں گے جو بدبخت تر ہوں، جن کے دل میں تکذیب ہو اور جسم سے اسلام پر عمل نہ ہو. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کریں. لوگوں نے پوچھا انکاری کون ہے؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں گیا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا. اور فرمایا کہ جہنم سے دوری اسے ہوگی جو تقوی شعار پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے تاکہ خود بھی پاک ہو جائے اور اپنی چیزوں کو بھی پاک کر لے اور دین دنیا میں پاکیزگی حاصل کر لے. یہ اس لیے کہ کسی کے ساتھ سلوک نہیں کرتا کہ اس کا بھی کوئی احسان اس پر ہے، بلکہ اس لیے کہ آخرت میں جنت لے لے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے بزرگ و برتر خوبصورت چہرے کا دیدار اور اللہ کی خوشی نصیب ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد بالیقین ایسی پاک صفتوں والا شخص راضی ہو جائے گا. فضائل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں اتری ہیں، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے. بے شک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس میں داخل ہیں اور اس کے عموم میں ساری امت سے پہلے ہیں. وہ الفاظ آیت کے عام ہیں لیکن آپ سب سے اول اس کے مصداق ہیں. ان تمام اوصاف میں اور کل کی کل نیکیوں میں سب سے پہلے اور سب سے آگے اور سب سے بڑے چڑھے آپ ہی تھے. آپ صدیق تھے، پرہیزگار تھے، سخی تھے، اپنے مالوں کو اپنے مولا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد میں دل کھول کر خرچ کرتے رہتے تھے. ہر ایک کے ساتھ احسان و سلوک کرتے اور کسی دنیاوی فائدے کی چاہت پر نہیں، کسی کے احسان کے بدلے نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے خوبصورت اور بزرگ و برتر چہرے کے دیدار کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے لیے جتنے لوگ تھے، خواہ بڑے ہوں خواہ چھوٹے،
سب کے سب پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے احسانات کے بار تھے، یہاں تک کہ عروہ بن مسعود جو قبیلہ ثقیف کا سردار تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹا ڈپٹا اور 2 باتیں سنائی تو اس نے کہا کہ اگر آپ کے احسان مجھ پر نہ ہوتے جس کا بدلہ میں نہیں دے سکا تو میں آپ کو ضرور جواب دیتا۔ بس جبکہ عرب کے سردار اور قبائل عرب کے بادشاہ کے اوپر آپ کے اس قدر احسان تھے کہ وہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا تو بھلا اور تو کہاں۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا گیا کہ کسی کے احسان کا بدلہ انہیں دینا نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار اور خوشی مطلوب ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو شخص جوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اسے جنت کے داروغے پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے ادھر سے آؤ، یہ دروازہ سب سے اچھا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ضرورت تو ایسی نہیں، لیکن فرمائیے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ اللیل کی تفسیر مکمل ہوئی۔